سفر المصفر اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اور اس میں جو ہے یہ کہتے ہیں کہ بلائیں اترتی ہیں بہت زیادہ، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے، اس میں لڑکی کو رخصت نہیں کرنا چاہیے، سفر پر نہیں جانا چاہیے، کوئی بڑا کام نہیں شروع کرنا چاہیے، یعنی اس کو برا شگن سمجھتے ہیں، جیسے ہم اپنی زبان میں اپشگن کہتے ہیں، اس طرح کی باتیں، یعنی اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ اب سب سے پہلے بات تو یہ برا شگن ہونا یا بدفعلی وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اسلام میں کوئی دن برا نہیں ہے، کوئی مہینہ برا نہیں ہے، سارے دن اللہ کے ہیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں۔ اب یہ جو چیز آئی ہے سفر اس مہینے کا جو نام رکھا گیا وہ کیوں رکھا گیا؟ سفر کا مطلب خالی، تو اس کو خالی کا چاند بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی تہوار وغیرہ ہے نہیں، کوئی چیز اس طرح سے ہے نہیں، تو خالی یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ تہوار نہیں ہے اس میں، خالی اس کو نام جو رکھا گیا سفر یعنی خالی، وہ اس لیے کہ اس کے پہلے کے جو 3 مہینے ہیں وہ حرمت کے مہینے، 4 مہینے پورے سال میں حرمت کے ہوتے ہیں، جس میں یہ 3 لگاتار ہوتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم الحرام، اور ایک رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے احترام کے مہینے ہیں، جس کی عزت کرتی ہیں، جن کی تعظیم کرتی ہیں، تو عرب میں ان 4 مہینوں کا بہت احترام ہوتا تھا، اور یہ 3 مہینے لگاتار ہوتے تھے، تو ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام، تو ان 3 مہینوں میں وہ جنگیں بند کر دیتے تھے، جنگوں پر ہوا کرتے تھے، لوگ جنگیں کیا کرتے تھے، تو یہ جیسے ہی 3 مہینے لگتے ہی ذی القعدہ کا چاند جو ہے نظر آتا، تو کتنا بھی بڑا دشمن ہوتا سامنے سے اگر وہ آ رہا ہوتا تو تلواریں نہیں کھینچتے تھے، اس مہینے کا احترام ہوتا تھا کہ ہمارے حرمت کے مہینے چل رہے ہیں، ہم تلوار نہیں کھینچیں گے، ہم خون نہیں بہائیں گے، ہم بدلے نہیں لیں گے، تو یہ 3 مہینے وہ خاموش بیٹھتے تھے احترام کی وجہ سے۔ پھر جیسے ہی یہ مہینے ختم ہوتے، یعنی محرم کا مہینہ ختم ہو گیا، اب تو حرمت کا مہینہ ختم ہو گیا، تو وہ پھر سفروں پر نکل جاتے تھے، پھر جنگیں وغیرہ دوبارہ شروع کر دیتے، تو جب مرد باہر چلے گئے سارے، تو پیچھے شہر کیا ہو گیا؟ خالی ہو گیا۔ جب یہ پیچھے کا معاملہ خالی ہو گیا تو اس وجہ سے انہوں نے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ سفر کا مہینہ، یعنی خالی کا مہینہ، کہ مرد حضرات باہر چلے گئے ہیں جنگوں پر اور ادھر ادھر دیگر کاموں، حرمت کی وجہ سے جو سب کچھ بند تھا وہ چیزیں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں، تو باہر گئے ہیں، تجارت پر گئے ہیں، اور ادھر گئے ہیں اور ادھر گئے ہیں، اس لیے جگہ جو ہے شہر بستی وہ خالی ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام یہ رکھا گیا۔ اب دوسری چیز منحوس ہونا، برا شگن ہونا، تو اس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ تو کوئی مرض متعدی ہے اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے، یعنی یہ نحوست جیسی چیز کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اب ہماری زندگیوں میں نحوست والی چیزیں کیا ہیں؟ ہم ہندوؤں کے ساتھ، یعنی کافروں کے ساتھ رہ کر کے ہماری بھی سوچ کچھ اسی طرح کی ہے کہ کوے نے بول دیا تو پھر برا ہو گیا، بلی نے راستہ کاٹ دیا تو برا ہو گیا، آنکھ پھڑک رہی ہے اور ہویں پھڑک رہی ہیں تو برا ہو گیا، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، کانچ کا برتن گر گیا، ٹوٹ گیا، اس طرح کی بہت ساری لغویات باتیں ہیں کہ جن سے ہم برا شگن لیتے ہیں، یعنی اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو میرے آقا کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے، بلکہ کچھ مطلب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ناجائز کہا گیا ہے، اور کچھ نے تو اس کو کفر تک لکھا ہوا کہ اگر کوئی اس کو واقعی ایسا سمجھتا ہے کہ کوئی کام کرنے جا رہا تھا اور ایسا ہو گیا اور پھر اس کو چھوڑ دے، پلٹ کر کے آ جائے، تو اس پہ اتنا یقین ہے اس کو، اور وہ اسی پر یقین کر رہا ہے اور اپنا کام کو پھر انجام نہیں دیتا ہے، واپس آ جاتا ہے، تو کچھ علماء نے اس کو کفر تک بتایا، یعنی کہ کفر کیوں یا اس کو ناجائز کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس کو خدا کے ذات پہ بھروسہ نہیں ہے، اس کو کوے کے بولنے پہ زیادہ بھروسہ ہے، اس کو الو کی آواز پہ زیادہ بھروسہ ہے، اس کو بلی کے گزرنے پہ زیادہ بھروسہ ہے، اس کو کچھ ٹوٹنے پر زیادہ بھروسہ ہے۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو خدا کی ذات پر، ہم مسلمان ہیں تو ہمارا تو توکل خدا کی ذات پر ہے کہ ساری خیر، سب کچھ جو کچھ بھی ہے، اچھا ہوگا، برا ہوگا، نفع ہوگا، نقصان ہوگا، سب کچھ اللہ کرنے والا ہے۔
اگر اللہ فائدہ دینا چاہ رہا ہے تو ساری دنیا بھی ملا کر کے نقصان کرنا چاہے تو ایک بال بھی واقع نہیں کر سکتی ہے، اور اگر اللہ نقصان دینا چاہتا ہے تو پوری دنیا کی طاقت مل کر کے بھی فائدہ دینا چاہے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ان ساری چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تو توکل، ہمارا بھروسہ خدا کی ذات پر ہے، جو خدا چاہے گا وہی ہوگا۔ اب پھر یہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم جب اس طرح کی باتیں سنتے سنتے بڑے ہوتے ہیں آس پاس، تو جب ایسا ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی دماغ میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ ایسا ہو گیا، تو دماغ میں جو خیال آ جائے اب اس کے ساتھ کیا کریں؟ تو ہمارا جو مسئلہ ہے کہ دل میں یا دماغ میں کوئی بات آ جائے تو اس پر کوئی حکم نہیں لگتا۔ اس صورت میں کیا کریں؟ جب ایسی بات دماغ میں آ جائے کہ یہ چیز ہو گئی ہے تو باقاعدہ اس کی دعائیں ہوتی ہیں، اور اس دعا کا مطلب پھر یہ ہے کہ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، اور واپس پلٹ کر کے نہ آئے بلکہ اس کام کو کنٹینیو کریں، اپنے راستے کو آگے بڑھیں، اللہ کی شان کی جو آیت ہے جو بھی آپ کو یاد ہو اپنے حساب سے وہ آیتیں پڑھیں، اللہ سے پناہ مانگیں، اور جو ہے کہ اللہ ساری بھلائی ساری خیر تیری طرف سے ہے، اور جو کچھ اگر برا ہونے والا بھی ہے تو تو اپنی رحمت سے اس کو ٹال دے۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے، اس کی ذات پر توکل کرنا ہے، ان چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے ہمیں اپنے کام کو آگے بڑھانا ہے۔ نہ تو اس میں شادی کرنے پر کوئی روک ہے، نہ منگنی کرنے پر کوئی روک ہے، نہ کاروبار کرنے پر کوئی روک ہے، نہ لڑکیوں کو میکے سے دوبارہ سسرال بھیجنے پر کوئی روک ہے۔ اس طرح کی کسی بھی فضولیات کی اسلام بالکل بھی گنجائش نہیں دیتا ہے، تو ان ساری چیزوں سے ہمیں بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ رہی بلاؤں کی بات کہ بلائیں اترتی ہیں تو وہ تو ہر روز ہی اترتی ہیں، جس طرح انسان رہتے ہیں اسی طرح انسان کی ساتھ میں اللہ کی دوسری مخلوقیں بھی ہیں، جنات بھی موجود ہیں، اب جنات میں شر بھی ہیں نیک بھی ہیں، تو جو شریر جنات ہوتے ہیں وہی بلاؤں کی صورت میں ہمیں انہیں سمجھتے ہیں، تو وہ تو ہر روز ہی اترتے ہیں، ان کا تو جو کام ہے وہ کر رہے ہیں، وہ ان سے تو ہمیشہ ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے کہ صبح میں پناہ مانگو، شام میں پناہ مانگو، رات میں دعائیں پڑھ کر کے سو، اور بیت الخلاء میں جاتے ہو تو دعائیں پڑھو، کسی راستے پر سے گزرتے ہو تو دعائیں پڑھو، ہمیشہ اپنی حفاظت کرو۔ تو وہ اس کی تخصیص میں نہیں ہے، وہ ہمیشہ کا معاملہ ہے، وہ روز کا معاملہ ہے۔ تو یہ چیزیں تھوڑی سی اپنی درست کریں، ان چیزوں کو کہ بدفعلی لینا، بدشگل لینا، منحوس سمجھنا، اس طرح کا کوئی معاملہ اسلام میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ ہم جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آج کا دن ہی منحوس ہے اور آج کا یہ معاملہ خراب ہو رہا ہے، تو یاد رکھیں دن کوئی اپنی وجہ سے کوئی دن یا کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ انسان کے ساتھ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو وہ اس کے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ اس کی اپنی سوچ کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ اس کے اپنے کردار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر لے لیں، ایک ہی دن ہے کہ جس میں فرعونی سارے ڈوب گئے ہیں، اور وہی دن ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے مبارک دن ہے۔ تو دن تو ایک ہی ہے لیکن کسی کے لیے برا ثابت ہو رہا ہے اور کسی کے لیے اچھا ثابت ہو رہا ہے۔ تو دن کی تو اپنی کوئی برائی نہیں ہے، یہ انسان کی برائی ہے کہ فرعون برا تھا تو اس کے لیے برا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل حق پر تھے تو ان کے لیے وہ دن اچھا ثابت ہو رہا ہے۔ تو ساری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ جس دن کو برا سمجھا جا رہا ہے تو وہ کسی کے لیے برا ہے اور کسی کے لیے اچھا ہے۔ تو پھر پتہ کیا چلا کہ کوئی دن بذاتی ہی خود برا نہیں ہوتا، وہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر کچھ برائی ہو رہی ہے تو وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہو رہی ہے، ہماری گناہوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، ہمارے کردار کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اس لیے کچھ بھی ہوتا ہے تو اس چیزوں پر بلیم نہ کریں کہ ایسا ہوا تھا اس لیے یہ ہوا، نہیں، ہم نے کیا گناہ کیا تھا اس گناہ کو تلاش کریں کہ کون سا گناہ میں نے ایسا کر دیا جس کی معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کی، یا جس کا جو ہے کفارہ ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے مجھے نقصان ہو رہا ہے۔ تو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ہم اپنی اصلاح کریں اس وقت۔ تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کی ہم جو ہے تھوڑی سی اصلاح کریں، اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں، اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر پکا بھروسہ رکھیں، نہ کہ ان فضولیات پر اپنا بھروسہ رکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائیں، خاتمہ بالخیر قریب میں فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔